بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بیوی کا نام بدلنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے کس نام سے پکارتے تھے؟ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا ایک انمول نمونہ ہے۔ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ناظرین اسلام سے پہلے عورت ذات کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، ان کو زندہ دفن تک کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، میاں بیوی کے حقوق پر روشنی ڈالی اور شادی شدہ زندگی گزارنے کے حقوق تک سمجھائے۔ تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں دل چھو لینے والے واقعات بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے کس نام سے بلاتے تھے، اور اس نام کا مطلب کیا تھا، اور یہ نام کیوں رکھا گیا، اور کیا اپنی بیوی کا نام رکھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسلام کے اصول پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید ان پر نازل کی ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اس میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں اس کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اسلام آنے سے پہلے خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا، لیکن اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا، ان کے کچھ حقوق و فرائض کا تعین کیا، جس کے بعد عورتوں کو معاشرے میں ایک مقام ملا۔ آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتی ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی کہ اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نام سے پکارتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی شریک حیات کو کسی نام سے پکارتے ہیں، کوئی ایسا نام جو پیار کے طور پر رکھا جائے، پیار کی علامت ہو، تو اس سے ہم ایک سنت ہی کام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک شادی شدہ زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، ایک بیوی کی کیا حقوق اور ایک مرد کے کیا حقوق ہے جو اسے پورے کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی بیوی کو پیار سے کسی نام سے بلاتے ہیں تو ہم ایک سنت پوری کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ وہ نام اسلام کے مطابق ہوں۔ مثلاً ہم ایسا کوئی نام نہیں رکھ سکتے جو اسلامی اختیار سے باہر ہوں، وہ اسلامی نام کی نقل نہیں اتار سکے، لیکن ہم اس نام کا اسلامی طرز پر ضرور رکھ سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، اور جب سنت ادا ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے، جس کا مطلب ہے سرخی مائل رنگ۔ علماء کا کہنا ہے کہ ایسا گورا رنگ جو کہ سورج کی شعاعوں سے سرخی مائل ہو، اور اسی وجہ سے حضور پاک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کے نام سے بلاتے تھے۔ دوستو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دھوپ میں کام کرنے سے یا بھاری کام کرنے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس وجہ سے حضور حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بہت خوبصورت تعلقات ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ زواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور کیسے ہم اپنی بیوی کے دل میں گھر کر سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عائشہ کے پچھلے اور اگلے اور ظاہری اور باطنی گناہ تمام معاف فرما دے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ عنہا بہت خوش ہوئے، اور ہنستے ہنستے ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا گرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری دعا نے تمہیں خوش کر دیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کی دعا مجھے کیسے خوش نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ دعا ہر نماز کے آخر میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ ناظرین اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی دعا کرتے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان گہری محبت بھی تھی۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ تمہاری خوشی و مسرت اور غم و غصہ اور ناراضگی کا مجھے علم ہو جاتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو یا ناراض۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت رب محمد کہتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہتی ہو۔ ایک مرتبہ نبی رحمت نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، جس طرح ابی زرع و مضر سے پیار و محبت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے گاہ میں ذر کے لیے ابو ذر سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے سامنے محبت و وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے اور اس سے پیار بھرے لہجے سے پکارنا چاہیے۔ آپ حضرت عائشہ کو عائشہ کی بجائے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے اور فرماتے تھے اے عائش، حضرت جبرائیل امین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ بسا اوقات آپ انہیں حمیرہ کہہ کر متوجہ فرماتے تھے۔ ناظرین، ہمیں بھی اپنے بیوی سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 90 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔